بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کی آیت کا آج مفہوم بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی زمینی اور جانی مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو ساز و سامان تم سے ضائع ہو جائے تم اس پر غمگین نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے تم اس پر اتراؤ نہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالی ہر متکبر اور فخور کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان دو آیاتوں کا مختصر اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بھی تکلیف زمینی آئے، مثلا قحط سالی ہو جائے، بارش نہ آئے، زمین کی پیداوار کم ہو جائے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں، اسی طرح جانی کوئی مصیبت کہ کوئی جانی تکلیف ہو جائے، شوگر ہو جائے، بی پی ہائی یا لو ہونے کی بیماری لاحق ہو جائے، جو بھی جانی تکلیف مصیبت تمہیں آئے تو وہ یوں سمجھنا کہ تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، زمین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اور اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ تکلیف اور مصیبت تم کو آ کر رہے گی۔ اب یہ کیوں بتایا گیا؟ وجہ تقدیر میں یہ لکھ کر اللہ نے کیوں بتایا؟ فرمایا تاکہ تمہیں اس تقدیر پر یقین رہے، جب تمہیں کوئی مصیبت تکلیف آئے اور کوئی نقصان تمہارا ہو جائے اس وقت تمہیں غمگین پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے یہ تکلیف پہلے لکھ دی تھی تو یہ آ کر رہنی تھی تو مجھے مل گئی، اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تمہیں اللہ نعمتیں دے دے، مال و دولت دے دے اور دنیا کے اندر فراوانی دے دے تو تم نے اس پر اترانا نہیں ہے، یہ پہلے ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ مال و دولت بھی تمہیں ملنی تھی، یہ نعمتیں فراوانی تم کو ملنی تھی تو یہ پہلے ہم نے لکھ دی۔ اگر تمہیں یہ نعمتیں فراوانی مل جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دے دی ہیں، اس پر تم نے تکبر نہیں کرنا ہے اور اس پہ تم نے اترانا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ متکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کسی کے پاس نعمتیں آ جائیں، مال و دولت فراوانی سے آ جائے تو اب وہ تکبر کرنا شروع ہو جائے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، جناب پولیس والے میرے ماتحت ہیں اور فلاں محکمہ میرے تحت ہے، اتنا میرے پاس مال و دولت ہے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ چیز اگر تمہارے ذہن میں آئے گی تو میں اس چیز کو چونکہ ناپسند کرتا ہوں تو جو اس کو پسند کرے گا، اختیار کرے گا، میں اس کو بھی ناپسند کروں گا۔
اور فرمایا فخور کو میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے فخور کس کو کہتے ہیں؟ فخور اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے گیت گاتا رہے، میں نے جناب اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیا، میں نے اتنے نوافل پڑھے، اتنے سال ہو گئے میں اعتکاف کر رہا ہوں، اتنے سال ہو گئے میں روزے رکھ رہا ہوں، تو اس طرح اپنی نیکیاں جو ہے وہ بیان کرتے کرتے تھکے نہیں اور اپنے ہی گیت گاتا رہے، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیزگیاں اپنی صفائیاں نہ بیان کرتے رہا کرو، میں خوب جانتا ہوں کہ کون صفائی والا ہے کون پاکیزگی والا ہے۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی بھی مصیبت دکھ تکلیف آ جائے اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہ کرتا مجھے یہ مصیبت نہ آتی، میں فلاں کام کر لیتا یہ مجھے دکھ نہ آتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے لکھ دیا ہے، یہ تو آ کے رہنا ہے، اس لیے تم نے اس پہ یقین رکھنا ہے، ہماری تقدیر جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس پہ تم نے یقین رکھنا ہے کہ ہمارے رب نے تقدیر میں پہلے یہ تکلیف لکھ دی تھی۔ اب چیمی گویاں اگر مگر نہیں کرنا ہے، میں یہ کرتا تو وہ ہو جاتا، یہ کرتا تو وہ ہو جاتا، بس اتنا ہے میرے رب نے یہ لکھا تھا، یہ دکھ تکلیف مجھے مل گئی۔ البتہ اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ شاید میرے کسی کرتوت کی وجہ سے یہ دکھ تکلیف آئی ہے، تو باقی یہ کہ اپنے تجربات نہ لوگوں کو بتاتا رہے، اپنے ذہن میں یہ تجربات نہ سوچتا رہے میں اتنا تجربے کار، کاش کہ یوں کر لیتا تو یہ مصیبت دکھ نہ آتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ یہ دکھ تکلیف لکھی تھی اور تم کو مل گئی۔ اب اس دکھ تکلیف پر ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھوک بھی ہے، روزی کا نہ ملنا ہے، نوکری کا نہ ملنا ہے، اور 24 گھنٹے کبھی کبھار بندہ بھوکا بھی رہ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے ایک دکھ تکلیف ہے، اور اگرچہ بندے کے اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف آ جائے صبر کرنا ہے، کوئی فراوانی آ جائے تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دکھ تکلیف پر ہر بندہ پریشان غمگین ہوتا ہے، نعمت کے ملنے پر خوش بھی ہوتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور دکھ آ جائے اس پہ صبر کرتا ہے، جب کوئی فراوانی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے پہلے لوگ دکھ تکلیف پر کتنے شکر گزار ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کس طرح راضی رہتے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، اس کے گھر میں نہ کوئی دانے گندم کا دانہ تک نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ ان کے جو شوہر تھے صحابی باہر سے گھر میں آئے، آ کے دیکھا گھر کے اندر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، شرم کے مارے پھر واپس چلے گئے۔ تو وہ خاتون صحابیہ اللہ کی نیک بندی دل میں سوچنے لگی میرا یہ شوہر اتنی دیر سے آیا گھر میں پھر یہ واپس چلا گیا، شاید اس وجہ سے کہ گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ تو وہ نیک خاتون اٹھی، گھر کے اندر جو چکی پڑی تھی، چکی آپ کو معلوم ہے یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ہاتھ والی جو چکی ہوتی ہے پیسنے کے بعد اوپر والا پارٹ جو ہے وہ اتار کے کہیں رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح وہ چکی کا جو پارٹ تھا وہ ایک طرف رکھا تھا۔ تو وہ نیک خاتون اٹھی، اس چکی کا گرونڈ صاف کیا، جہاں پہ آٹا گرتا ہے نا اس کو گرونڈ کہتے ہیں، تو پھر وہ جو پارٹ اوپر والا تھا وہ اٹھا کے اوپر رکھا اور اس طرح اس چکی کو تیار کر کے اور ادھر جو ہے تنور کے اندر لکڑیاں ڈال دی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی میرے اللہ میرے پروردگار کوئی ہمارے گھر میں آ جائے، کوئی عزیز رشتہ دار ہمسایہ اور ہمیں اس فاقہ کی صورت میں دیکھ کر
تیرے بارے میں کوئی زبان درازی کرے مولا میرے سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تو کرم نوازی فرما دے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، چکی بھی تیار کر دی ہے، تنور کے اندر آگ بھی جلا دی ہے، اب تو کرم نوازی فرما دے کہ کوئی ہمارے گھر میں آ کر تیری شان کے خلاف زبان درازی نہ کرے اور اس طرح جو ہے تیری شان کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ تو پھر کیا ہوا، اس نیک بندی کا اتنا کہنا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو چکی تھی اس کا گرونڈ آٹے سے بھر جاتا ہے، چکی کا گرونڈ آٹے سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ نیک خاتون اٹھی، چلے برتن اٹھاتی ہوں، آٹا ڈال کے اس کو میں گوندتی ہوں، پھر روٹیاں لگاؤں گی۔ تو ان کے اٹھنے سے پہلے برتن کے اندر وہ جو آٹا تھا چکی کے گراؤنڈ میں آیا تھا، خود بخود وہ آ گیا اس برتن کے اندر، گوندا گیا۔ پھر اٹھی، چلو اٹھا کے جا کے میں روٹیاں لگاؤں۔ ان کے اٹھنے سے پہلے وہ تھال یا برتن آٹے والا تنور کے اوپر جا پڑا، خود بخود روٹیاں لگنی شروع ہو گئیں، خود بخود روٹیاں لگنی شروع ہو گئیں، خود بخود باہر آ گئیں۔ وہ روٹیاں تیار کر کے اس نیک خاتون نے، اللہ کی نیک بندی نے رکھ دی۔ اتنے میں شوہر بھی آ گیا اور آ کے پوچھا، ہاں اللہ کی بندی کوئی کھانے کا انتظام ہوا؟ کہا ہاں اللہ کا فضل کرم ہو گیا، کہ اس طرح ساری باتیں بتائیں اپنے خامند کو۔ تو پھر وہ خامند حیران پریشان، وہ چکی کے پاس گیا، اوپر والا پارٹ اٹھایا، دیکھوں تو صحیح ہمارے گھر میں تو گندم کا دانہ تک نہیں تھا، تو یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو جب اوپر سے پارٹ اٹھایا تو نیچے تو کوئی گندم نہیں تھی، وہ تو اللہ کا فضل ہوا تھا اور اللہ کے فضل سے آٹا آیا تھا غیب سے۔ تو اس طرح پھر یہ ساری صورت جا کے حضور کی بارگاہ میں بتائی، آقا ہمارے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام اگر وہ چکی کا پاٹ تو نہ اٹھاتا، قیامت تک اس سے لوگ کھاتے رہتے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے کہ وہ نیک خاتون، آج کل تو عورت کو اگر خرچہ نہ ملے، نہ جانے کہ کیا کیا گھر کے اندر فساد برپا کر دیتی ہے، جی مجھے طلاق دے دو، میں ادھر نہیں رہنا چاہتی، میرے ماں باپ نے کس مصیبت میں یہاں پہ مجھے ڈال لیا، میں تو زندگی بھر کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگیوں پر، دیکھیے کتنی باصبر خاتون تھی اور کس قدر اللہ کی بارگاہ میں جی محبت بھرے الفاظ عرض کیے، تو اللہ نے کیا کرم فرمایا کہ گھر کے اندر ہی ان کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ فرمایا کہ اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک وہیں سے لوگ اور بھی کھاتے رہتے تھے۔ تو اس لیے یہ باتیں ذہن نشین کر کے اپنے گھر والوں کو بتانی ہیں۔ تم نے بے صبرا نہیں ہونا، جس حال میں اللہ رکھے اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے تمہاری یہ تکلیف، تمہارا یہ دکھ، تمہارا بھوکا پیاسا رہنا، تو اس لیے تم ہماری رضا پہ راضی رہو۔ تو اللہ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر تم اللہ کی رضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو گے، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، کوئی تمہیں جو ہے وہ پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کوئی دکھ تکلیف آئے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے رب نے پہلے ہمارے پیدا ہونے سے اور اس مصیبت کے آنے سے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا، تو یہ ہم کو مل کے رہنا تھا۔ دوسری بات فرمایا کہ اگر کوئی فراوانی مل جائے، مال و دولت مل جائے، تو اس پہ تم نے اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اگر تم تکبر کرو گے جنت سے بھی دور ہو جاؤ گے، اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ان باتوں پر ضرور غور کر کے خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی مغرب سے پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، بس میں نے جانا ہے۔ تو آج کل یہ مسائل کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، گھر کے اندر مردوں کا نہ رہنا،
اور اس طرح انصاف نہ کرنا، اپنی ماں باپ کی بات کو سننا، بیوی کی نہ سننا، اور بیوی کی باتوں کو ترجیح دینا، ماں باپ کی باتوں کو ترجیح نہ دینا۔ تو اس طرح ایک طرف سے باتیں سن کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں اولاد سے تو ان کو دوسرے فریق کی بھی سننی چاہیے کہ بیوی کی طرف سے ماں باپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کچھ کہہ رہی ہے ماں باپ کے بارے میں تو ماں باپ کی طرف سے بھی سننا چاہیے کہ یہ بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے، دونوں طرف سے سن کے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ہفتے میں یا 2-3 دنوں کے اندر گھر کے اندر ظاہر ہے کہ اکٹھے فیملی رہتی ہے تو سب کو اکٹھا بٹھا کے ایک دوسرے کی